السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمانوں، درس قرآن کا یہ لیسن نمبر 30 ہے، 30۔ آج کے درس میں ہم سورہ البقرہ کی 8 آیتیں یعنی آیت نمبر 116 سے آیت نمبر 123 تک سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 116 سے آیت نمبر 123 کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی بدعقیدگی اور اپنے احسانات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اہل کتاب کی یہ بدعقیدگی ہے کہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کی ذات اولاد سے پاک و بے عیب ہے۔ آسمان و زمین کی ساری ملکیت صرف اللہ کی ہے اور تمام مخلوق اللہ کے فرما بردار ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ آسمان و زمین کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور جب اللہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو حکم دیتا ہے، کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب اور مشرکین مکہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ڈائریکٹ کیوں نہیں کلام کر لیتا، ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کر لیتا، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یا کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں ظاہر کر دیتا جس سے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ آپ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں ظاہر کر دیتا جس سے ہمیں آپ کی صداقت کا علم ہو جائے، آپ کی نبوت و رسالت کا اظہار ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منکرین کے، ان دشمنان اسلام کے باتوں سے غمزدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، کیونکہ ان کے آباء و اجداد بھی کچھ اسی طرح کا ڈیمانڈ کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین رکھنے والوں کے لیے کھول کھول کر اپنی نشانیاں ظاہر کر دی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دین حق کے ساتھ
اہل ایمان کے لیے خوشخبری سنانے والا اور منکرین اسلام دشمنان اسلام کے لیے ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اور قیامت کے دن جہنمیوں کے بارے میں آپ سے کوئی سوال پوچھا نہیں جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک مسلمان ان کے باطل مذہب کی پیروی نہ کرنے لگے، جب تک آپ کے اصحاب ان کے باطل مذہب کی پیروی نہ کرنے لگے۔ آپ ان لوگوں کے درمیان اعلان فرما دیں کہ لوگوں جان لو، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور حقیقی ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی مسلمان حق و باطل کے درمیان فرق سمجھنے کے بعد بھی یہود و نصارہ کی پیروی کرے گا تو اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا، اور دنیا و آخرت میں اس کا کوئی یار و مددگار نہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب کے وہ 40 افراد جو حضرت جعفر ابن ابی طالب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں تورات پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ غیر تبدیل شدہ تورات کو پڑھتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں بڑا خسارہ ہے، وہ لوگ دنیا و آخرت میں بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں جو تورات پڑھنے کے بعد بھی آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے قوم بنی اسرائیل، مراد اہل کتاب، یاد کرو میرے ان احسانات کو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کیا، اور اس دور میں تمہیں تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، لیکن اب وہ فضیلت امت محمدیہ کے لیے ہے، اس لیے تم بھی میرے حبیب پر ایمان قبول کر کے امت محمدیہ میں شامل ہو جاؤ تاکہ تمہاری وہ فضیلت تمہارے لیے برقرار رہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، غیر مومن کے حق میں
کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر معاوضہ دے کر بھی جہنم سے بچنا چاہو گے تو نہیں بچ سکو گے، اور قیامت کے دن غیر مومن کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔